بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بچوں کی بی ایڈ کی ورکشاپ کے حوالے سے میں بات کروں گی، اور یہ ورکشاپ ہے جس میں ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں ٹیچنگ پریکٹس کے حوالے میں۔ کسی زمانے میں یہ ورکشاپ جو تھی یہ 512 کوڈ کہلاتا تھا، اس کے بعد یہ 655 کوڈ ہوا، اور آج کل یہ اس کا کوڈ جو ہے یہ ہے 8608 کوڈ۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ 2 ہفتے کی ورکشاپ ہوتی تھی، اور اس ورکشاپ کے دوران ٹیوٹرز جو ہیں وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو جس بھی حوالے سے اسٹوڈنٹس کی یہ ورکشاپ ہوتی تھی، بعض اوقات تو بچوں اور بچیوں کی مشترکہ ہوتی تھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ٹیوٹر کو فیمیل ٹیوٹر کو بچیوں کا ٹیوٹر بنایا جاتا تھا، اور میل کو لڑکوں کا ٹیوٹر بنایا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے گرلز کالجز میں یا گرلز اسکول میں بچیوں کی ورکشاپ ہوتی تھی، اور بوائز اسکول میں یا بوائز کالجز میں لڑکوں کی ورکشاپ ہوتی تھی۔ تو بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ جوائنٹلی بھی یہ ورکشاپ ہوتی رہی ہے۔ تو اس ورکشاپ میں چونکہ یہ 2 ہفتے کی ورکشاپ ہوتی تھی تو ڈھیر و ڈھیر کام کروایا جاتا تھا، اور اس میں بچوں کو نہ صرف یہ کہ لیسن پلاننگ سکھائی جاتی تھی، بلکہ لیسن پلان کرنے کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ ٹیچنگ پریکٹس کی بھی، یعنی لیسن دینے کی بھی تیاری کرتے تھے۔ اور اس لیسن دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول ریکارڈ کے بارے میں بھی سکھایا جاتا تھا، یعنی مختلف رجسٹرز کی پریپریشن کروائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ رجسٹر حاضری طلباء و طالبات، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ رجسٹر حاضری معلمین میں کس طرح سے انہوں نے حاضری لگانی ہے، رجسٹر داخل خارج میں کس طرح سے انٹری کرنی ہے، سرٹیفکیٹس کیسے بنانے ہیں، اور رجسٹر داخل خارج جو ہے اس میں بچوں کا داخلہ کیسے کرنا ہے، اور اگر نام خارج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اسی حوالے سے داخلہ فارم کس طرح سے فل اپ کرنے ہیں، سرٹیفکیٹ بنانے سکھائے جاتے تھے، اور حتیٰ کہ پیپرز سیٹنگ بھی سکھائی جاتی تھی، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یعنی بزم ادب کے حوالے سے بھی ان کو مختلف ایکٹیویٹیز بھی کروائی جاتی تھی، اور پیپر سیٹنگ کے حوالے سے جو مختلف ان کو طریقے بھی بتائے جاتے تھے، اور پیپر بھی سیٹ کروائے جاتے تھے ان کے کس طرح سے ہم بچوں کے لیے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹائپ پیپر تیار کرتے ہیں، اور پیپر تیار کروائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو بچوں کے لیے چھوٹے موٹے ماڈلز تیار کیے جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ چارٹس تیار کروائے جاتے تھے، تاکہ وہ لو کاسٹ اور نو کاسٹ اور لو کاسٹ جو ہے بچوں کے لیے وہ تیار کر سکیں ماڈلز، چارٹس، اور بچوں کے لیے وہ اس طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تدریسی معاونات تیار کروائی جاتی تھی۔ یہ کافی سفیشینٹ ٹائم ہوتا تھا، اور کافی گناگو قسم کی اس میں تیاریاں کروائی جاتی تھی، بچوں کی اس میں کافی قسم کی تیاری ہوتی تھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے تھے، اور بچوں کو کم از کم جو ان کے 2 اختیاری مضامین تھے ان کے کافی وہ اپنے لیسنز بھی تیار کر لیتے تھے، اور چونکہ باری باری ان کے لیسنز لیے بھی جاتے تھے تو اس طرح سے ان میں کانفیڈنس بھی آ جاتا تھا کہ وہ کلاس میں کس طرح سے لیسن ڈیلیور کریں گے، اور کم از کم 2 4 دفعہ ان سے چونکہ لیسن ڈیلیور کروائے جاتے تھے، اور اس طرح سے مائکرو ٹیچنگ کی بھی پریکٹس کروائی جاتی تھی، اور یوں بچے جو ہیں ان کو طریقہ کا بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے کلاس میں انٹر ہونا ہے، کس طرح سے انہوں نے کویسچننگ کرنی ہے، کس طرح سے بچوں کو انوالو کرنا ہے اپنے لیسن میں، اور یہ اچھے طریقے سے ان کو سکھایا جا سکتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے جو 40 لیسنز کی رجسٹر جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں تو کس طرح سے کرنے ہیں۔ پھر ان کو جو لانگ ٹیچنگ پریکٹس کے لیے اسکول میں بھیجا جاتا تھا، اس کے لیے سرٹیفکیٹس بھی کیسے تیار کروانے ہیں، اور اس کے لیے ان کو لیٹرز بھی تیار کر کے دیے جاتے تھے جو انہوں نے وہاں پہ اسکول میں پیش کرنے ہوتے تھے، اور پھر بچوں کو اس میں بھی بریفنگ مختلف دی جاتی تھیں، اور ان کو ساتھ کے ساتھ گائیڈنس بھی دی جاتی تھی کہ کیسے وہ اسکول میں جائیں گے، اور کتنے لیسنز وہاں پہ دیں گے، اور کس طرح سے اپنے رجسٹرز تیار کریں گے، اور فائنل لیسن کی تیاری کیسے کریں گے، اس میں چارٹس کتنے بنائیں گے، کتنے انہوں نے، چونکہ 2 ان کے اختیاری مضمون ہوتے تھے تو ان دونوں اختیاری مضامین کے حوالے سے انہوں نے کتنے لیسن بنانے ہیں۔ چونکہ 40 مضامین ہوتے تھے تو عام طور پہ یہ تھا کہ 15 جو لیسنز ہے وہ اپنے
دونوں اختیاری مضامین کے بنائیں گے، اور 10 لیسن جو ہے وہ کم از کم انگلش کے تیار کریں گے، اور اس طرح سے ان کے 40 لیسنز کی تیاری ہو جاتی تھی۔ ان کو انڈیکس بنانا بتایا جاتا تھا کہ آپ نے جو اپنا رجسٹر بنانا ہے اس کے شروع میں انڈیکس بنائیں گے۔ پھر فائنل لیسن کی تیاری کے حوالے سے بھی ان کو گائیڈنس دی جاتی تھی، اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ فلی پریپیئر ہو کے فیلڈ میں جایا کرتے تھے، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کام کر کے آنا ہے اور کس طرح سے اپنی تیاری کرنے کے بعد واپس آنے۔ رفتہ رفتہ اللہ جانے اس میں کیا مصلحت پائی گئی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس کا ٹائم پیریڈ بہت ہی شارٹ کر دیا ہے، صرف 3 روزہ اس کی ورکشاپ کر دی ہے، اور 3 روزہ ورکشاپ میں ہم جو ٹیوٹرز ہیں، کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ، ایک تو آج کل کے دور کے بچے جو ہیں وہ انتہائی کیئرلیس ہو گئے ہیں، اور چونکہ پہلے کتابچہ بھی ہر بچے کو فراہم کیا جاتا تھا ورکشاپ کے حوالے سے، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے ایک گائیڈ بک دی جاتی تھی، جس میں ان کی تمام ایکٹیویٹیز بھی درج ہوتی تھی، ٹیوٹر کو بھی دی جاتی تھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی دی جاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا کام کرنے۔ لیکن اب چونکہ ہر چیز ہی آن لائن ہے، تو اسٹوڈنٹس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی گائیڈنس کے لیے یہ کتابچہ جو ہے یا بکلیٹ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور 3 دن جو ہیں وہ مسلسل بچوں کو یہ بتانے کے باوجود کہ آپ یہ بکلیٹ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، بچے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور ان 3 روز میں تعداد بچوں کی اتنی 60-70 کے قریب چونکہ کلاس ہوتی ہے، اس میں بچوں کو ایک دفعہ بھی لیسن دینے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور اس 3 دن کے دوران ان کی بریفنگ کے لیے جو ہم لیکچرز دیتے ہیں ٹیوٹر اور سپروائزر، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیوٹر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ 2 سپروائزر لگا دیے جاتے تھے، اور یہ 2 جو سپروائزر ہوتے تھے یہ کلاس کو 60 کی ہے 70 کی ہے تو ان کو آدھی تعداد جو ہے وہ بانٹ دی جاتی تھی، اور وہ اپنے طور پہ یہ ان کی تیاری کرواتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک سپروائزر اور ایک ہی ٹیوٹر ہوتا ہے، اور ان تمام بچوں کے ان کے جو لیسن لینے ہیں وہ بھی ٹیوٹر نے بھی ظاہر ہے آبزرو کرنا ہے اور سپروائزر نے بھی آبزرو کرنا ہے، تو یہ کافی لینتھی اور پیچیدہ عمل بن جاتا ہے، اور بچے بھی جو ہیں وہ اتنے کیئرلیس ہو گئے ہیں کہ وہ اتنی توجہ ہی نہیں دیتے، اور بعض اوقات چونکہ ان کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، تو اس میں اتنے اسٹوپڈ قسم کے کوسچنز بار بار وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ کتنے لیسن بنانے ہیں۔ لیسن حالانکہ ہر چیز ایک اسکیجول کے مطابق ہوتی ہے، ڈیٹس باقاعدہ دی ہوتی ہیں کہ فلاں ڈیٹ جو ہے اس میں آپ کا فائنل لیسن ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا رجسٹر جو ہے وہ بھی تیار کر کے لانا ہے، اپنے فائنل لیسن جو ہیں وہ بھی تیار کر کے لانے ہیں۔ لیکن پھر بھی بچے جو ہیں وہ یہی سوال کرتے رہتے ہیں، جی فائنل لیسن 2 بنا کے لانے ہیں، کس سبجیکٹ کے بنا کے لانے ہیں، رجسٹر میں کتنے لیسن بنانے ہیں، ایک ہی سبجیکٹ کے دونوں لیسن بنا لائیں یا ایک ہی لیسن بنا کے لائیں۔ حالانکہ ہر چیز کے لیے باقاعدہ مینشن ہوتا ہے کہ دونوں فائنل لیسن کے اتنے مارکس ہوں گے، آپ کے رجسٹر کے اتنے مارکس ہوں گے، آپ کی ورک شاپ اٹینڈنس کے اتنے مارکس ہیں، ورک شاپ میں جو آپ نے کام کیا ہے، جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا اس کے مارکس ہیں۔ لیکن بچے جو ہیں وہ اتنے کیئرلیس ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو ٹیوٹرز ہیں وہ بھی پراپر وے میں نہ تو ٹائم دیتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو فلی گائیڈنس دینے کے اہل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹائم ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اور پھر بار بار جب ایک ہی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بچے جو ہیں اس سوال پہ غور نہیں کرتے ہیں اور بار سوال وہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اریٹیشن کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اگر وقت کم از کم چلیں، آپ ارباب اختیار جو ہیں اگر 15 دن کا یا 12 دن کا پیریڈ نہیں دیتے ہیں تو کم از کم یہ ورکشاپ تو 1 ہفتے کی تو ہو، جس کے دوران یہ ہے کہ بچوں کو پراپر وے میں گائیڈنس دی جا سکے، اور ایک ٹیوٹر کے ساتھ کم از کم، جس ٹیوٹر کی بجائے اب اس کو کوآرڈینیٹر کا نام دے دیا گیا ہے، تو ایک کوآرڈینیٹر کے ساتھ کم از کم 2 سپروائزر تو لگائے جائیں تاکہ بچوں کو جو پراپر وے میں سکھا سکیں، سمجھا سکیں اور بتا سکیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی پروفائل جو ہے
اس کے اتنے مارکس ہوں گے. تو جب ٹائم ہی نہیں ہوتا تو اس میں پروفائل کیا تیار ہوگی؟ پروفائل تو وہی باتیں ہیں. اگر ہم جیسے بچوں کو ہم رجسٹر کے حوالے سے، رجسٹرار اسکول ریکارڈ کے حوالے سے مختلف چیزیں سکھاتے تھے، ان کو مختلف فارمز سکھاتے تھے، جیسے داخل خارج کا ہے، یا سرٹیفکیٹس ہیں، یا جوائننگ رپورٹ ہے، ریلیونگ رپورٹ ہے، کیجول لیو کے حوالے سے یا لانگ لیو کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے پروفائل میں تو وہی آنی ہے. تو جب ٹائم پیریڈ اتنا شارٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے بچوں کو کیا سکھایا جا سکتا ہے، اور ان کی پروفائل جو ہے وہ کیسے تیار ہو سکتی ہے، اور اس پروفائل میں کیا لگایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے فرضی مارکس ہوتے ہیں. تو اگر تو کم از کم بھی جو 2 ہفتے بھی ایک پیریڈ جو ہے وہ شارٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو پراپر وے میں تیار کر کے فیلڈ میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ کرنے کے لیے ایک مخصوص پیریڈ ہونا چاہیے. 3 دن تو انتہائی شارٹ ہیں جس میں کہ بچوں کو، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور کے بچے بھی انتہائی کیئرلیس ہیں، اور نہ ہی ان کی توجہ ہوتی ہے. وہ جسٹ اپنی حاضری پوری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم آئیں، اپنی اٹینڈنس لگوائیں، اور کسی طرح سے ہم کلاس روم سے کھسک جائیں. اور اٹینڈنس کے بھی حالانکہ ضروری ہے، اٹینڈنس کے بھی مارکس ہوتے ہیں، مارننگ ایوننگ دونوں ٹائم کی حاضری لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، ہمارا فلانا پیپر ہے، ہم آ نہیں سکتے. یعنی 3 دن کی حاضری میں سے بھی بچوں کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ 1 آدھ دن آئیں اور حاضری لگوائیں. تو اگر آپ لوگ کمیٹڈ ہیں، اگر آپ لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بی ایڈ کی ورک شاپ پراپر وے میں ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہترین طریقے سے اس کو جوائن کریں، اٹینڈ کریں، اور جو وقت آپ کو میسر ہے اس میں آپ اچھے طریقے سے ٹریننگ لیں. اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ٹیچر بننے میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ٹریننگ لے کے کسی سے سیکھ کے جائیں، تو پھر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں. تھینک یو. میری باتوں کو غور سے سنیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے. اللہ حافظ.